بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی ویسے ہی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، رحلت فرما گئے، اور اس کے بعد پھر یہ عمل ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں انہوں نے اہتمام کے ساتھ کیا، پھر انہوں نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے، جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے باہر کے جتنے بھی وہ نیک کام کرنے والے ہیں، جتنے بھی لوگ جو وہ باہر نکل کر آسانی کے ساتھ نیک عمل کر سکتا تھا، باہر رہ کر نیک کام کر سکتا تھا، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی عطا کر دیتے ہیں۔ اعتکاف میں جو بیٹھنے والا ہے، باہر رہ کر اگر بندہ نیک عمل کرے یا باہر رہ کر جو نیک عمل کر سکتا تھا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بغیر وہ عمل کیے ہی اعتکاف میں بیٹھنے والے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں ہے، اعتکاف کرنے والے کے تو ہر چیز عبادت ہے، وہ اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے آیا ہے، اللہ کے گھر میں آیا ہے، پاکیزہ جگہ میں آیا ہے، تو وہ ویسے ہی فضیلت والا ہے نا، ویسے ہی فضیلت والا ہے۔ ہر عمل اس کا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر چیز اس کی کیا ہے؟ عبادت ہے، نیک ہے، ہر چیز پر اس کو اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے، سب سے پہلے تو معتکف جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی بارہا ارشاد فرمایا ہے، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ تم لوگ جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہو، اگر وہ ایمان کی حالت میں کرو گے تو وہ قابل قبول ہیں، تو وہ تمہارے کام آئیں گے۔ اگر تم ایمان کی حالت میں نہیں کرتے تو وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کتنے پائے جاتے ہیں، ہمارے پاس ہمارا ایمان کتنا ہے۔ ایک تو ہمارے مسلمان صراحتاً جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں نا، جس طرح درگاہوں پر جا کر یا ان کے سجدے کرنا، ان سے مانگنا، یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے نا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، تم سے پہلی امتیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صراحتاً، یہ تو شرک ہے۔ لیکن ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ملتی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ اپنے ایمان کو اگر تم نے دیکھنا ہے نا، اپنے ایمان کو اگر تم نے جانچنا ہے نا کہ تمہارے پاس کتنا ایمان ہے، تو آؤ ذرا اس حدیث کو دیکھ لیں، اس حدیث کے ترجمے کو دیکھ لیں ذرا کہ ہمارے پاس کتنا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو برائی کو ہاتھ سے روکو، یہ نہیں کہ خود برائی کر رہے ہو تو خود کو تو روکنا ہی ہے، برائی کو دوسروں میں دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے اس برائی کو روکو، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، زبان سے اس برائی کو روکو، زبان سے، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے، متوسط درجہ ہے۔ ایمان کا ادنا درجہ، سب سے کم تر درجہ کیا ہے کہ تم برائی کو دیکھ رہے ہو تو دل کے اندر اس برائی کو برا سمجھو، یہ ایمان کے درجے ہیں، اس کے علاوہ ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تینوں درجوں میں سے ہمارے پاس ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔
ہم برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے، ہم جھوٹ کو برائی ہی نہیں سمجھتے، ہم لوگوں کے حق تلفی کرنے کو برائی ہی نہیں سمجھتے، ہم کسی کو گالی دینے برائی نہیں سمجھتے، ہم غیبت کرنا برائی ہی نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنا فساد اور کتنا بگاڑ ہے، ان ساری چیزوں کو ہم برائی نہیں سمجھتے۔ جب ہم یہ میوزک جو ہماری جیبوں کے اندر پڑا ہوا ہے موبائل، ہم اس میوزک کو برائی ہی نہیں سمجھتے، ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہمارے پاس تو ایمان کا آخری درجہ بھی نہیں ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے۔ شرک کے اندر مبتلا اگر اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کا اعتکاف قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے عاقل ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، اس کے پاس عقل بھی ہو۔ پاگل کو اعتکاف میں نہیں بٹھایا جا سکتا، اور مجنون العقل کو اعتکاف میں نہیں بٹھایا جا سکتا، عاقل ہونا لازمی ہے، اور اس کے بعد بالغ بھی ہونا چاہیے۔ آج کل ہماری مساجدوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بٹھا دیا جاتا ہے اعتکاف میں، یہ غلط ہے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ غلط ہے۔ نابالغ کو اعتکاف میں نہ بٹھائیں، فتنے کا باعث بھی بنتا ہے، وہ فتنے کا باعث بھی بنتا ہے، گناہوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ہمیں پتہ ہے کس طرف جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بالغ بیٹھنا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، جو اعتکاف میں بیٹھے وہ بالغ ہو۔ اور اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے والا ایسی جگہ پر بیٹھے جس کو شرعاً مسجد کہا جاتا ہے، جس کو شرعاً مسجد کہا جاتا ہے، جہاں 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہو، جہاں 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہو۔ ہاں، جمعہ کا ہونا شرط نہیں ہے، جمعہ کے لیے وہ کہیں اور جا سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے جمعہ کی جا کر، لیکن افضل یہی ہے کہ اسی مسجد میں بیٹھے جہاں جمعہ بھی ہوتا ہو اور 5 وقت کی نماز بھی ہوتی ہو، جس کو شرعاً مسجد کہا جاتا ہے، مسجد کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے والا نیت کر کے بیٹھے، بغیر نیت کے اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا تو وہ اعتکاف اس کا کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والا نیت کر کے بیٹھے اعتکاف کی، جو بھی جس قسم کا بھی اعتکاف ہے، سنت ہے، واجب ہے، جو بھی اعتکاف ہے، اعتکاف کی نیت کرے، اس کے بعد اعتکاف میں بیٹھے۔ اور اسی طرح جو بھی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، اعتکاف کے لیے روزے بھی لازم ہے، سنتی اعتکاف ہے یا واجب ہے تو اس کے لیے روزے لازمی ہے، بغیر روزوں کے اعتکاف نہیں ہوتا، بغیر روزوں کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور پھر اس اعتکاف میں جو شخص بیٹھ گیا ہے، اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ پورے آخری عشرہ یعنی 20 رمضان کے عصر کے بعد وہ مسجد کے اندر آ جائے، کیونکہ مغرب کے فوراً بعد جیسے ہی مغرب کا ٹائم داخل ہوتا ہے اعتکاف شروع ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد وہ مسجد کے اندر آ جائے، اور مغرب سے اس کا اعتکاف شروع ہو گیا، پھر جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا وہ مسجد سے باہر نہ نکلے، وہ مسجد سے باہر نہ نکلے، اس کا اعتکاف ہے مسجد کے اندر ہی رہے، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو کر عبادتیں کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا رہے۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آ گیا پھر اس کا اعتکاف ختم ہے، پھر چاہے تو گھر چلا جائے، اور افضل یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھ کر وہ گھر جائے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھ کر گھر جائے، لیکن ہمارے اعتکاف معتکف حضرات بہت سارے ایسے بھی ہیں، وہ 10 دن اللہ کو تو راضی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن اس 10 دن کی ان کی جتنی بھی محنت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری محنت وہ چاند رات کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ بازاروں کے اندر جا کر، یہ گناہ والی جگہوں پر جا کر، بازار ایسی جگہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے نزدیک سب سے محبوب جگہ مساجد ہیں دنیا کے اوپر، اور سب سے پسندیدہ جگہ جو ہیں وہ مساجد ہیں، مبغوض نہیں، پسندیدہ جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ جگہ جو ہیں وہ مساجد ہیں، اور سب سے مبغوض جگہ، اللہ تعالیٰ کی غضبناک جگہ جو ہے وہ بازار ہیں، ناپسندیدہ جگہ جو ہیں وہ بازار ہیں۔
بازار جانے سے اعتراض کیا جائے، اعتکاف والے چاند رات کو بازار نہ جائیں بھی، بازار نہ جائیں، اور ویسے ہی چاند رات کو رش بہت ہوتا ہے، بے حیائی بہت ہوتی ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی چاند رات کو ہی نکلتی ہیں، ہماری مائیں بہنوں کا کیا کام ہے چاند رات کو بازار جانے کا؟ آپ نے جو بھی چیزیں لینی ہے، جو بھی آپ نے شاپنگ کرنی ہے، وہ رمضان سے پہلے کر لینا۔ رمضان سے، اب تو رمضان شروع ہو گیا، ان کو چاہیے کہ وہ رمضان سے پہلے کر لیا کریں، رمضان سے پہلے کر لیا کریں۔ تو اعتکاف کرنے والے کے لیے ان چیزوں کا جاننا لازمی ہے، ان چیزوں کا جاننا لازمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جتنے بھی اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں نا، ان سب سے درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعائیں مانگے، خاص کر فلسطین کے لیے، غزہ کے اندر مسلمان جو ہمارے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں مانگے، اللہ تعالی انہیں آزادی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ان کے اوپر جتنے بھی مصائب و مظالم ہیں ان مصائب و مظالم کو ختم فرمائے، اللہ تعالی انہیں آزادی اور حریت والی زندگی عطا فرمائے، ان کے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی والی زندگی دے، جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے، اور ان کے جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہاں کی ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔